جی السلام علیکم ناظرین، وائس آف پیس ٹی وی ڈاٹ سی او کے ایک مزید براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضمیر اسدی. اور ہماری یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ اپنی اس براڈ کاسٹ کے ذریعے ہم ان شخصیات کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. اور اس براڈ کاسٹ کے ذریعے خصوصی طور پر ہمارا ہمیشہ یہ مقصد رہا ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو بھی دعوت دیں جنہوں نے پاکستان اور چین کے مابین جو باہمی تعلقات ہیں ان کے فروغ کے لیے زبردست خدمات سر انجام دی ہیں اور اپنی زندگی کو ایک قسم کا اس مقصد کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا ہے. تو مختلف سٹوریز ہم نے ڈسکور کی اپنے اس براڈ کاسٹ کے ذریعے، مختلف شخصیات کو ہم نے اپنے اس براڈ کاسٹ میں دعوت دی. تو آج جناب ہم نے کوشش کی ایک ایسی شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کی، اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہماری اس ڈیبیٹ کے لیے نکالا، ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا. ڈاکٹر ساجد خورشید صاحب، ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جناب گزشتہ 20 سال سے یہ چین میں مقیم ہیں، اور چین کا نام سنتے ہی یقیناً ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے بڑے خوشگوار رہے ہیں، جنہیں سویٹر دین ہنی اور ہائر دین ہمالیاز اور اسٹرانگر دین اسٹیل کہا جاتا ہے. تو جناب ان تعلقات کو جہاں حکومتوں کا بڑا رول رہا ہے اس کو فروغ دینے میں اور اس کی مضبوطی میں، وہیں انفرادی طور پر کچھ شخصیات کا بھی بڑا کردار ہے. اور ہم بڑے لکی ہیں کہ آج ایک ایسی ہی شخصیت جیسے کہ میں نے بتایا ڈاکٹر ساجد خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ بات کریں گے دونوں ممالک کے مابین جو باہمی تعلقات ہیں ان کی مختلف جہتوں کو ایکسپلور کریں گے، اور پاکستانی چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا بزنس کمیونٹی ہیں، چاہے وہ ہمارے کلچر سیکٹر سے لوگ ہیں، ان کے لیے چین میں کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور اسی طرح چین کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کے لیے پاکستان میں کیا اپرچونیٹیز ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کی. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور آج آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ. بہت شکریہ ضمیر صاحب، بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے تاثرات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں پچھلے 20 سالوں میں جو پاکستان چائنا کے تعلقات رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ایک یہی کوشچن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج سے 20 سال قبل تقریباً 2003 یا 2004 کی بات ہوگی، جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، آپ نے یہ فیصلہ کیا، آپ نے یہ چوز کیا کہ آپ کو چین جانا ہے اور اپنا کیریئر جو ہے وہ چین میں اس کے بعد جو ہے آگے پرسو کرنا ہے. اور یہ ایک ایسا وقت تھا جب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں مختلف تبدیلیاں اس وقت رونما ہو رہی تھیں، اور ہمارے ہاں نوجوانوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش بھی ہوتی ہے امریکہ اور ویسٹرن ممالک کی جانب دیکھنے کی. تو یہ ایک کیسا ڈیسیجن تھا اور آپ نے یہ اس ڈیسیجن کو کیسے چوز کیا؟ تھوڑا سب سے پہلے تو اس بارے میں ذرا بتائیے. جی ضمیر صاحب، بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا اور بڑا بیسک کامن کویشچن ہے یہ. 2004 میں میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں تقریباً 30-32 سالوں سے، اور یہاں اسلام آباد میں مختلف انٹرنیشنل اسکولس میں اور یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتا رہا ہوں. اور 2004 میں جب میں بیجنگ پاکستان ایمبیسی کالج میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی اور انٹرویوز وغیرہ ہمارے پاکستان میں یہاں پہ ہوئے، اور وہاں پہ ایز اے ڈپارٹمنٹ ہیڈ میں گیا. پھر 8 سال میں نے وہاں پہ کام کیا. میرا جانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں چائنا کو دیکھنا چاہتا تھا، ایکسپلور کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ میرا مقصد یہ تھا کہ میرے 3 ماسٹرز ہیں آلریڈی ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا. تو میں چاہتا کہ دونوں کام اگر ہو سکیں. تو 2004 میں جانے کے بعد میں نے کچھ کوششیں شروع کی، تو مجھے گورنمنٹ اسکالرشپ ملا پی ایچ ڈی کے لیے. الحمدللہ میں کمپلیٹ کی اپنے پی ایچ ڈی. پاکستان ایمبیسی کالج میں 8 سال کام کیا اور پھر پرنسپلشپ کی وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف جو میڈیا پہ ہے، چائنا اکنامک نیٹ ورک ٹیلی ویژن، چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن CCTV 9 جس کو ہم CGTN کہتے ہیں، پھر CRI چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، اور اب جو ہے بیجنگ ریڈیو FM 92.3 کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. تو جتنے بھی پروگرامز رہے ہیں اس میں نے بہت کچھ سیکھا لوگوں سے جو میرے ساتھ تھے، اور جو چائنیز کمیونٹی ہے، ہمارے پاکستانی کمیونٹی جو ہے، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان چائنا کی دوستی کے لیے، وہ بس کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جتنا پروان چڑھایا جا سکے وہ بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ کینیڈین انٹرنیشنل اسکول جو ہے اس کے ڈیزائن اور فائن آرٹس کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بیجنگ جو ہمارا پاکستان اسکول ہے اس کو بھی ایز اے پرنسپل جو ہے آپ نے ہیڈ کیا. سنگھوا یونیورسٹی چین کی سب سے بڑی ایک یونیورسٹی، بڑی ماشاءاللہ انٹرنیشنل رینکنگز میں ہمیشہ ٹاپ پر رہی ہے. وہاں پر بھی وزٹنگ فیکلٹی کا آپ حصہ رہے. میں جاننا یہ چاہوں گا کہ 2004 میں چین جانے سے قبل جو آپ کی چین کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ تھی، اور 2004 کے بعد جب آپ چین گئے، آج ان 20 سالوں میں
انڈرسٹینڈنگ میں کچھ بدلاؤ آیا یا چین کو جیسا آپ پہلے دیکھتے تھے 2004 سے قبل کہ چین ایک دنیا کی دوسری بڑی معیشت، خیر اس کے بہت بعد بنا، تو کیا کوئی فرق فیل کرتے ہیں کہ کتنی بہتر انڈرسٹینڈنگ اس کے بعد ڈیولپ؟ زبیر صاحب، نہ صرف میں بلکہ باقی لوگ بھی، اور تمام لوگ پاکستانی خاص طور پہ جو کبھی چائنا نہیں گئے، ہم لوگ کے ذہن میں کچھ اور چیز ہوتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چائنا کے بارے میں ڈفرینٹ ہے، لیکن ونس آپ وہاں پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ مائنڈ سیٹ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. اور جب میں گیا ہوں بیجنگ 2004 میں، اور میرے ذہن میں تھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، اور اکانومی بہت اسٹرانگ ہے ان کی، تو ہر کوئی جو ہے وہاں پہ انگلش بول سکتا ہوگا اور بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. بٹ وہاں جا کے پتہ چلا ہمیں کہ بہت کم لوگ انگلش بول سک رہے تھے. تو پھر ہم نے کیا کہ سب سے پہلے کہ ہم نے تھوڑی سی چائنیز بیسک لینگویج جو ہے وہ سیکھ لی. وہ جو بیسک تھی اس وقت کی 2-4 ویکس کی، وہ جو بیسک جو ان کی 4 ٹونز ہیں جیسے ہماری زیر زبر پیش آتی ہیں، تو وہ آج تک ہمیں کام آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے مطلب اس میں پراپر عبور اس طرح حاصل کیا کہ ہمارے پاس میڈ پاکستانی چائنیز تھی، اور ہمارے پاس ہم کہیں بھی باہر جاتے تھے ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، شاپ کیپرز کے ساتھ، تو وہ ہمیں انوائرمنٹ مل گئی بولنے کے لیے. وہ سب سے بڑی ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اکثر میں جب چائنیز کے ساتھ چائنیز بول رہا ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار آپ کا ایکسنٹ بہت بہتر ہے. وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں وہ انوائرمنٹ مل جاتا ہے. پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کسی چائنیز کے ساتھ چائنیز میں بات کریں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے، تو پھر وہ ایک سارٹ آف لائک ایک انٹرویو شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بالکل ایگزیکٹلی، تو وہ ایک بہت بڑا ایک ایج ملا ہمیں. اور چائنیز بہرحال مشکل لینگویج ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اور لیکن یہ کہ چائنیز اگر آپ صرف بول بھی لیتے ہیں تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، وہ بہت بلیسنگ ہوتی ہے اس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ درس و تدریس کے شعبے سے آپ وابستہ سے 2004 سے قبل، اور پھر ٹیچنگ میں ہی آپ کو اپرچونیٹی ملی ٹیچنگ جانے کی. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس ٹیچنگ کے علاوہ 2004 سے قبل کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتانا چاہیں گے کہ چین کے حوالے سے کیا ایسی انٹرسٹنگ چیز تھی آپ کے ذہن میں کہ آپ نے سوچا کہ یار چین جانے کا موقع ملا ہے، ہمیشہ سے کتابوں میں دیواریں چین کے بارے میں پڑھا اور مختلف چیزوں کے حوالے سے پڑھا، تو کوئی ایک ایسی انٹرسٹنگ چیز جس کے حوالے سے آپ نے چین جانے کا فیصلہ کیا؟ جیسے میں نے آپ کو بھی عرض کیا کہ چائنا جو ہے ایک بہت بڑی اکانومی، نہ صرف اکانومی بلکہ ان کے لوگ، ان کی جگہیں، ان کے کھانے خاص طور پہ بہت مشہور ہیں. اور جب یہاں پہ میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا تھا تو اتفاق سے میرے یونیورسٹیز میں کچھ فورن اسٹوڈنٹس بھی تھے جس میں چائنیز بھی تھے کچھ، تو ان کے ساتھ اکثر چیزیں شیئر ہوتی رہتی تھی ہمارے اسٹوڈنٹس بریک ٹائمز میں. اور مختلف ایمبیسیز کے لوگ بھی آتے تھے، چائنیز ایمبیسی کے بھی اس میں لوگ تھے، ان کے بچے بھی شامل تھے یونیورسٹیز میں. تو ان سے جب کچھ انفارمیشن لی تو وہ تھوڑی سی کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے آپ کی کہ آپ جائیں جا کے اس چیز کو ایکسپلور کریں، دیکھیں آپ. تو پھر جب ایک ایڈورٹیزمنٹ آئی جاب کے لیے پاکستان ایمبیسی کالج میں، تو ہمارے کچھ کلیگ سے مختلف جگہوں پہ ہم کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اپلائی کیا. تو انہوں نے کہا جی آپ بھی اپلائی کریں. میں کہا یار میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، بٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں ویسے وزٹ کے لیے. کہتے نہیں ہم اپلائی کریں. تو جب اپلائی کیا تو اتفاق سے مجھے کال لیٹر آ گیا، کسی کو لیٹر نہیں آیا. تو وہ بس جب دانا پانی جہاں لکھا ہوتا ہے بندہ پہنچ جاتا ہے. تو وہاں پہ گئے تو پھر کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یار چائنا واقعی پاکستانیوں کے ساتھ ماشاءاللہ خاص طور پہ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور جب آپ بتاتے ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے، تو وہ ایک خاص پوائنٹ تھا جو ہمیں فیسینیٹ کر گیا کہ ابھی تک ہم لوگ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں وہاں پہ. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی، اب آپ 20 سال بعد کیا دیکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، ڈیفینیٹلی بچوں کے لیے. اب 20 سال کے اپنے سفر پہ ذرا ایک نظر دوڑائیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اچیو کیا چین میں رہتے ہوئے؟ زبیر صاحب میں چائنا جانے سے پہلے بھی یہاں پہ پی ٹی وی ورلڈ پہ تھوڑا بہت میڈیا کے ساتھ رہا، اور 1-2 پروگرامز میں نے ہوسٹ کیے یہاں پہ، اور میڈیا سے میرا شروع سے تعلق رہا ہے. جب میں بیجنگ پہنچا ہوں اور میں نے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل اور CGTN جو ہے یہ ساتھ کام کرنا شروع کیا، نیوز کاسٹنگ بھی کی وہاں پہ. پھر کچھ ہی عرصے میں مجھے محسوس ہوا کہ چائنیز اکانومی جو ہے، چائنیز لوگ جو ہیں، پاکستان کے ساتھ ہم بہت اچھے تعلقات ہیں اور بہتر مزید ہو سکتے ہیں. پھر بعد میں جب سی پیک شروع ہوا تو یہ تعلقات مزید اسٹرانگ ہو گئے ہمارے. اور سی پیک جیسے ہم بعد میں بات کریں گے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے خاص طور پہ. لیکن اب ہم جب دیکھتا ہوں، اب بہت ساری تھنک ٹینک کے ساتھ بھی میں کام کرتا ہوں چائنا میں. آج بھی مجھے کچھ میسیجز آئے پاکستان میں کہ جب کب واپس آ رہے ہیں، کچھ میٹنگز کرنی ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ میڈیا میں ہیں، آپ درس و تدریس کے شعبے سے ہیں،
آپ انٹرنیشنل سیٹ اپس میں کام کرتے ہیں تو آپ کی وہ جو پرسنل ریلیشن شپس ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں آپ کے. پھر لوگ آپ کو جاننا چاہتے ہیں, آپ کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں. تو وہ اب جب 2004 میں ہم گئے, اس وقت 5th رنگ روڈ انڈر کنسٹرکشن تھی بیجنگ میں. اس وقت جو ہے وہ 7th رنگ روڈ بنی ہوئی ہے. بیجنگ واحد سٹی ہے پوری ورلڈ میں اولمپک کی ہسٹری میں جس نے سمر اور ونٹر اولمپکس دونوں کروائے. فارچونیٹلی اللہ کا شکر ہے میں واحد پاکستانی ہوں جس نے دونوں اولمپکس ونٹر اور 8 اور 2020 میں نے اوپننگ سیریمنی میں کوریج بھی کی ہے وہاں پہ لائیو کوریج. تو اس وقت پرنسپل شپ تھی, ہماری سسٹر آرگنائزیشن تھی, ایک چائنیز اسکول کے ساتھ ہم کاؤنٹ ڈاؤن میں شامل تھے. اور 22 اولمپک میں جو ونٹر اولمپکس تھا اس میں نے لائیو کوریج کی تھی ڈفرینٹ میڈیا کے لیے. تو وہ بہرحال اب جسے کہتے ہیں کہ دل لگ گیا. اینڈ چائنا جو ہے ہم لوگ کے تقریباً ایک سیکنڈ ہوم لینڈ ہے. ہمیں کبھی ایسا کبھی ہوم سکنیس نہیں محسوس ہوئی. تو انوائرمنٹ, جگہیں, لوگ, کھانے, مطلب یہ سب چیزیں ملا کے ابھی جو کینیڈین انٹرنیشنل اسکول ہے ہم لوگ کے پاس تقریباً 65 نیشنلٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ, اور مور دین 20 کنٹریز کے ہمارے پاس ٹیچرس ہیں. تو وہ انوائرمنٹ بہت اچھی ہے. پھر پاکستان ایمبیسی بہت قریب ہے, پاکستانی کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے, اور میں الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کافی انٹیکٹ رہتا ہوں وہاں پہ. اور ان کے ساتھ جو بھی پروجیکٹس ہیں, جیسے کووڈ میں ہم نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا جی. ہم نے آرگنائزیشنس سے ڈونرز لے کر, ڈونیشنز لے کر ہم نے ایمبیسی پاکستان بھیجتی رہیں. تو بہت اچھا ہمارا ساتھ رہا. پھر چائنیز اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھی پازیٹیو سائڈ پہ تھیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اتنا اچھا دل لگ گیا کہ بس ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے اچھی بات ہے آپ کی یہ کنٹریبیوشنز اور آپ کی اچیومنٹس. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اب ماشاءاللہ چین کی میڈیا انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ آپ کا لنکیج ہے. آپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں, ایز اینالسٹ آپ وہاں اپیئر ہوتے ہیں اور ایک بڑے عرصے سے لکھتے بھی ہیں. اب چین کا جو اس وقت پوری دنیا میں ایک بڑھتا ہوا ایک ڈپلومیٹک اور ایک اکنامک ایک انفلوئنس ہے, خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لانچ ہونے کے بعد 150 سے زیادہ ممالک اس کا ایک حصہ ہیں. چین کی جو کامیابی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. چین صرف 40 سالوں میں ریفارمز اور اوپننگ اپ کی پالیسیز کے بعد سے صرف 40 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایک ایسا کی فیکٹر تھا جس نے صرف 40 سالوں میں چین کو ایک انڈیپینڈنٹ اکنامک کنٹری جو ہے وہ بنا دیا اور اس وقت 150 سے زیادہ ممالک میں انویسٹ کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی بھائی, اس وقت جو چین کی اکانومی ہے وہ پوری دنیا کی نظر میں ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, US سے لے کر یورپی یونین, UK, کینیڈا, ان بڑی کنٹریز کی بات کریں, وہ لوگ بھی ایون چائنا کے تعاون کے بغیر کام نہیں کر سکتے. میرے ایک کزن ہیں نیو جرسی میں, ایک وقت ان کا اسٹور ہوتا تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ جی جو امریکنس ہیں اسٹورس پہ آ کے چائنیز چیزیں مانگتے ہیں, ہائی کوالٹی کی ایکسپورٹس جاتی ہیں, ویری لو پرائس. ٹھیک ہے, دیٹس واز دا مین فیکٹر. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جاپان کو بیٹ کیا چائنا نے, سیکنڈ نمبر پہ آ گیا. اور بہت جلد جو ہے قریب آپ دیکھیے گا فیوچر میں کہ چائنیز اکانومی جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہو جائے گی. اس کے جی ابھی بھی ہے, ابھی چائنیز خود نہیں مانتے, دے آر اسٹل کنسیڈرنگ کہ جی ہم بٹ ڈیولپنگ اکانومی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ ایک گڈ گورننس ہے. ان کی ان کو جو قیادت ملی ہے حکومت کی طرف سے, یہی وجہ کہ 20 سال میں نے کسی بھی ایک شخص کو, چائنیز کو, حکومت کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں سنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ تمام فیسلٹیز, وہ تمام بینیفٹس ان کو گورنمنٹ دیتی ہیں جو ایک عام عوام کو چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا جو فیکٹر جو میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ڈیڈیکیشن ہے. ان لوگوں کی جو کام کرتے ہیں, وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں, کسی بھی شعبے میں جو کام کریں وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو وے آف ورکنگ ہے وہ بہت ڈائنامک ہے. انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں چھٹیوں میں, چائنیز نیو ایئر پہ بہت زیادہ انجوائمنٹ ہوتی ہے, سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی ٹیمپری مائگریشن ہوتی ہے. بٹ بیجنگ آلموسٹ خالی ہو جاتا ہے, سارے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ اس پہ انجوائے کرتے ہیں, خرچ بھی کرتے ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں سرکولیشن اکانومی میں آتی ہیں تو ان کی آٹومیٹکلی اکانومی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں کہ کبھی وہاں پہ لوگوں کو کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوئی. ایون کووڈ کے دوران کبھی لوڈ شیڈنگ کا پتہ نہیں ان کو لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے. تو وہ حکومت نے وہ تمام وسائل ان کو مہیا کر رکھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے حکومت کا ساتھ دیتے ہیں اور بہت زیادہ لوائل ہوتے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ سوسائٹی کو کیونکہ آپ نے بڑے قریب سے دیکھا, ایکسپلور کیا ہے,
کوئی ایک ایسی چیز، پاکستانی ماشاءاللہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں، ہم لوگ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ بڑا پوٹینشیل ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، کوئی ایک چیز آپ کی نظر میں کیا ہماری یوتھ سیکھ سکتی ہے چائنا سے، کہ ہماری بھی بڑی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ پاکستان بھی اگلے 15 20 یا 30 سالوں میں دنیا کی جو بڑی 5 یا 10 اکانومیز ہیں اس کا حصہ بنے؟ کس چیز کو صرف اگر ایک چیز آپ کو وہاں سے ہمیں بورو کرنی پڑے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ازمیر صاحب، میں اس میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جیسے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہمارے چائنا جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس سے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہمارے تیسرے نمبر پہ ہیں کوریا اور تھائی اسٹوڈنٹس کے بعد، کبھی دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، کبھی تیسرے نمبر پہ ہیں. اور پاکستانی اسٹوڈنٹ جس بھی یونیورسٹی میں ہے، جس بھی سٹی میں ہے، شہر میں ہے، وہ دے آر پروڈ ٹو بی اے ویری گڈ اسٹوڈنٹس، بڑے اچھے ریزلٹس دیتے ہیں، ریسرچ سے لے کر تمام چیزیں. اور یہ چیز چائنیز یونیورسٹیز جو ہیں وہ مانتی ہیں اس کو. میں جو چیز سمجھتا ہوں کہ آپ بچے خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں اور اس میں سے میجورٹی جو ہے 90% واپس نہیں آنا چاہتے، ٹھیک ہے، وہ چائنا میں رہنا چاہتے ہیں، جابس کرنا چاہتے ہیں، بزنسز کرنا چاہتے ہیں. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں یا جو بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ان کے لیے جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اس کو فوکس کریں، ٹھیک ہے. جیسے میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں تو میرا فوکس زیادہ تر ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. میڈیا میں کرتا ہوں، وہ میری ہابیز میں شامل ہے، ٹھیک ہے، بٹ جو پروفیشن ہے اس کو اس پہ ایکسل کرنا چاہیے. اور اگر وہ تمام اس پہ کریں، اگر آپ اس فیلڈ سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ پوٹینشیل، وہ آؤٹ پٹ آپ نہیں دے پاتے ہیں جو آپ کو دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. تو مختلف شعبے میں ہمارے پاکستانی کام کرتے ہیں، اور وہ تمام پاکستانی جو ہیں بڑے بہتر مطلب لیولس پہ کام کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ سب چیز امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیڈیکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ، اور یہی چیز ہم نے چائنیز سے سیکھی ہے. اچھا چلیے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ اس وقت بھی ہم فیل کرتے ہیں آلدو انٹرنیٹ کی بہت زیادہ پرولیفریشن ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ بہت زیادہ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے، اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج سے 5 یا 10 سال بعد پاکستان میں کون سے ایسے شعبے ہوں گے جہاں پر ہمیں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت ہوگی؟ تو چین کے حوالے سے صرف اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو چین کی یونیورسٹیز میں کن سبجیکٹس کو چوز کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے ڈگریز لینے کا بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کیریئر کو سیو کر سکیں، ایک اچھا کیریئر ڈیولپ کر سکیں. بالکل ٹھیک. کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایکسپلور کرنے چاہیے چینی یونیورسٹیز میں؟ زمین بھائی، اس میں اس وقت جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہمارے یونیورسٹیز میں، چائنا کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہ زیادہ تر بزنس مینجمنٹ اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ فیلڈس میں جاتے ہیں، اور کچھ ایک ادر گروپ ہے جو میڈیکل پروفیشن میں جاتا ہے. اگر وہ میڈیکل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ R&D میں ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. کہ اگر ڈفرینٹ جیسے کینسر کیسز ہیں، کووڈ سچویشن آئی تھی، اور اس طرح کی جتنی بھی فیلڈس ہیں، بہت بڑا چیلنج تھا. اس میں اگر ہم ان فیلڈس کو آگے بڑھانا شروع کر دیں R&D میں، تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے وہ ہائی ٹیک انڈسٹریز میں ہے، اور جس میں AI، ٹھیک ہے، آپ کا ChatGPT سے شروع کر روبوٹکس انڈسٹری ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن ہے، پھر 5G ٹیکنالوجیز اینڈ آنورڈس. پاکستان میں بھی 5G کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ 5G بہت اوپر جا چکی ہوئی ہے. ایون آپ اسی سے اندازہ لگائیں 5G ہم لوگ پچھلے کچھ سالوں سے یوز کر رہے ہیں، اور وہ آلریڈی 6G پہ کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. تو وہ مطلب ایک اسٹیپ فردر کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس ان فیلڈس پہ کام کریں پاکستان میں واپس آ کے یا وہاں پہ بھی رہتے ہوئے، تو اس میں پاکستان کو آگے دیکھیں. جتنا بھی جو ٹائم ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجیکل ٹائم ہے، پیپر لیس آفیسز ہیں، ہر چیز جو ہے وہ سارے آپ کے ساتھ ڈیجیٹل میں موو کرتی جا رہی ہیں. تو ان چیز میں ہمیں بایو میڈیسن میں جو ہے ان میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ بہت اچھی فیلڈس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو مزید ایکسل چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہم نے، اس میں ماشاءاللہ بڑی گہری ریسرچ ہے آپ کی، بڑا کام ہے، اور ابھی بھی جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا بیجنگ واپس جاتے ساتھ ہی دوبارہ آپ وہاں بزی ہونے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک کی پہلے 10 سال کی جو کامیابیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو اس وقت اینیورسری سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. چینی نائب وزیر اعظم جو حالی فنگ ہیں وہ اس وقت دورہ مکمل کر کے کامیابی کے ساتھ واپس جا چکے ہیں. $25.4 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، 2,36,000 سے زائد روزگار کے مواقع یہاں آئے، 6,000 میگا واٹ سے زائد الیکٹریسٹی پاور پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، 800 کلومیٹر سے زائد ہائی ویز بنی، ٹرانسمیشن لائن بنی. پہلے 10 سالوں کی کامیابی کو اگر آپ سم اپ کرنا چاہیں تو پاکستان کے لیے یہ ایک سنہرا ڈیولپمنٹ کا ایک یہ دہائی کیسی رہی؟ بالکل. دیکھیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان چائنا کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، ٹھیک ہے. سی پیک کے انڈر
9 اکنامک زونز بننے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی انڈسٹریل زونز جو ہیں ابھی غالباً 1 یا 2 پہ کام کمپلیٹ نہیں ہوئے, کام ہو رہا ہے اس پہ. اشکی کے سب سے پہلے کام کر رہا ہے, گوادر میں کام ہو چکا ہوا ہے اس پہ, ایئرپورٹس وغیرہ یہ میں کئی میڈیا پہ کہہ چکا ہوں, یہ سی پیک جو ہے اٹس اے ون ون سچویشن, ٹھیک ہے. چائنا کے لیے فائدہ ہے تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہے, اکانومیز دونوں کنٹریز کی بوسٹ کریں گے. ابھی آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب چائنیز ہیں جو یہاں پہ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں, اور اس وقت بہت سارے میں چائنیز کو جانتا ہوں جو پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. کچھ پروجیکٹس ہمارے آئے تھے ابھی ریسنٹلی, میں خود پاکستانی کچھ کمیونٹیز کو چائنا لے کے جا کے گورنمنٹ فنڈنگ پروجیکٹس میں ان کے شمولیت جو ہے وہ میں کروانا چاہتا ہوں. سی پیک جہاں تک ہم پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, انفارچونیٹلی آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری حکومتوں کی تھوڑی سی وہ تبدیلی جو ہے اس میں ایک بڑی ایک رکاوٹ حائل ہو گئی. جب ایک حکومت آتی ہے سی پیک کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے لانچ کرتی ہیں, اور جب تھوڑی دیر سے بعد حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. دوسری حکومت آتی ہے تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کام کرتی ہیں. یہ چائنیز جو ہیں ان کو کنسسٹنسی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ چائنیز صدر 3rd ٹرم پہ اس وقت ہیں, اور جتنی پالیسیز بناتے ہیں وہ 5 ایئرس کے پلان بنتے جاتے ہیں. وہ نہ صرف پلان بنتے ہیں, وہ امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پلانس بہت بنتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بجائے سے کہ ہم بہت بڑے بڑے ڈیمس پہ جائیں, بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ میڈیا پہ کہہ چکا ہوں, یہ چیز ہم نے چائنا سے بھی سیکھی ہے کہ ہم بھاشا ڈیم اور مہمن ڈیم اور یہ باقی ڈیم بنائے جائیں, کالا باغ ڈیم, ہم چھوٹے چھوٹے ڈیمس بنائیں جس پہ لاگت بھی کم آتی ہے, آپ کم وقت میں زیادہ آپ کام کر سکتے ہیں. اس ڈیم کو بنا کے اس ایریا کو آپ سراب کریں, آپ بجلی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. پھر ایکسٹرا جو ہے آپ نیشنل گریڈ میں آپ ڈال دیں. بڑے ڈیمس پہ آپ کو کاسٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے, آپ کی پولیٹیکل چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, آپ کو ٹائم بہت چاہیے ہوتا ہے. پھر گورنمنٹس کے پاس بعض اوقات اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک پروجیکٹ کو لے کے کنٹینیوسلی وہ سیکنڈ اس میں فیز میں چلے جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں, چائنا ہر کیسز میں ہر جگہ پہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے, ان کو سیفٹی, ٹھیک ہے, اور کنسسٹنسی جو ہے ان پروجیکٹس میں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے. آپ نے پروجیکٹ شروع کیے, آپ نے ML1 ہم نے MOU سائن کیا ہے. ML1 پہلے بھی سائن ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, کئی مرتبہ سائن ہو چکا ہے. وہ MOUs بس سائن ہو کے وہ فائلز میں چلے جاتے ہیں, وہ کبرز میں چلے جاتے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو امپلیمنٹ شروع کر دیں تو یہ بہت سارے ہمارے مسائل جو ہیں چھوٹے چھوٹے ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے, مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے کیونکہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, اور چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو بھی ابھی ہونے جا رہی ہے فیوچر میں, اس کے بعد چین کی جو مارکیٹ ہے امپورٹس کے حوالے سے وہ پوری دنیا کے لیے اب کھلی ہے, اور بہت زیادہ اپرچونیٹی ویسے بھی. اور چینی پریزیڈنٹ بذات خود کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی لیڈرشپ بھی بذات خود ڈیولپنگ کنٹریز کو انوائٹ کرتی ہے کہ بھائی آپ آئیں, مارکیٹ کو ایکسپلور کریں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں, امپورٹ کریں. یہاں پر ہماری ایک بڑا ایک یہاں پہ کنزپشن ہے چیزوں کی. پاکستانی جو بزنس سیکٹر ہے, جو ابھی اگر یہ کہیں کہ جو نئے لوگ ہیں بالکل جو ابھی چین کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے بزنس کو شروع کرنے کے حوالے سے, کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو بآسانی ٹیپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے صاحب, مجھے یاد پڑ رہا ہے جب 2004 میں ہم گئے تو ہمیں بہت لمیٹیڈ پاکستانی چیزیں ملتی تھیں, ٹھیک ہے. پاکستانی رائس نہیں ملتے تھے اور بہت ساری چیزیں نہیں ملتی تھیں. اور اب اس وقت حال یہ ہے کہ پاکستانی رائس نہ صرف پاکستانی لوگ, چائنیز لوگ پاکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستانی مینگو, اسپائسیز ہمارے, پاکستانی چینی یہاں سے جاتی ہیں. آپ کی جو سی فوڈ ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پنک سالٹ سے لے کر اور بہت ساری چیزیں, لیدر ایون. اب چائنا میں ہر چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے, ان کی پروڈکشن فیسلٹیز بہت اچھی ہیں, ٹیکنالوجیز بہت بہتر ہیں, پروڈکشن ان کی جو مشینری ہے بہت بہتر ہے, اور کوالٹی وائز وہ بہت بہتر. لیکن ان کو را مٹیریلز چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ را مٹیریلز کیا کرتے ہیں, پھر مختلف ملکوں سے لیتے ہیں وہ. اب پاکستانی رائس جو ہے وہ مطلب ون آف دا بگیسٹ لائک آئی مین لانگیسٹ رائس ان دا ورلڈ, اور وہ سب سے فائن کوالٹی میں پاکستان سے جاتا ہے اور باقی تمام ممالک میں بھی جاتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو چیز ہم یہاں سے ایکسپورٹ کریں, خاص طور پہ چائنا کے لیے یا باقی مارکیٹس کے لیے انٹرنیشنلی, اس کی ہائی کوالٹی, اس کی برانڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جو کوالٹی جو ٹیسٹنگ فیکٹرز ہیں اس کو کوالٹی چیک کرنے کے بعد اس کو بھیجا جائے. پاکستانی جو پروڈکٹس چائنا میں آ رہی ہیں بڑی ہائی کوالٹیز آتی ہیں. چائنیز پروڈکٹ جو پاکستان میں آتے ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے مینوفیکچررز کا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو لو پرائس پروڈکٹس چاہیے, تو اس لیے لو کوالٹی آتی ہیں. ہم لوگ وہاں پہ پچھلے 20 سالوں سے چائنیز پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں آتا ہے, بہت ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ. تو یہ جتنی بھی لائن فیکٹرز ہم بات کریں, پلس سروسز سیکٹر میں
ہمارے ٹورزم پاکستان میں بہت بہتر ہے. ان کو یہ چاہیے پاکستانی ہمارے بزنس انٹرپرینیورس کو کہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں. اب اس وقت GD.com پہ یا Thaaba.com پہ آپ کو تمام پاکستانی چیزیں مل جاتی ہیں. آپ کو حلال میٹ سے لے کر آپ کو پاکستانی جو اکوپمنٹ جو جتنی بھی آپ کے گراسریز ہیں یہ ایون آپ کو مل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں عموماً نہیں ملتی تھیں. لیکن اس چیز کو ہم فردر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی شاپس کو ڈیجیٹل شاپس جو ہیں اس کو ایکسپینڈ کریں, اپنے برانڈس کو پروموٹ کریں, اپنی کوالٹیز کو اسٹینڈرڈس آف پروڈکشن جو اس کو امپروو کریں. تو اٹس اے ہیوج پوٹینشیل ان چائنا. جی ڈاکٹر صاحب فائنلی یہ بتا دیں کہ چین کے حوالے سے جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, چین کی برانڈ ریکگنیشن بن چکی ہے, ہم سب جانتے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک چیز جس سے چین آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جانا گیا, وہ آپ بتائیں. جیسے دیوار چین ہے, پانڈا ہے, اور اس طرح کی مختلف انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. آپ کے دل کے قریب چین کی ایسی کون سی ایک پروڈکٹ ہے, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ڈاکٹر ساجد صاحب جو ہیں اگر چین کو ریپرزینٹ کرنا پڑے کسی ایک لفظ کے ساتھ یا کسی ایک پروڈکٹ کے ساتھ جو کہ چین کی ایک کلچرل ویلیو کی بھی حامل ہو, نیشنل ویلیو کی بھی حامل ہو, تو کسی ایک چیز کو کس کو مینشن کرنا چاہیں گے؟ دیٹ از کال لوئلٹی. لوئلٹی آئی وڈ سے, میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ذکر بھی کیا ڈیڈیکیشن, پیشنس کا. وہ لوگ جو ہیں وہ لوئل ہیں اپنے کام کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے حکومت کے ساتھ, اور جو بھی کام وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دل جمی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں, بعض اوقات مجھے بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید وہ سیٹسفائڈ نہیں ہیں اپنے پروفیشن سے, اپنے کام سے, لیکن جب ان سے ان ڈیٹیل بات ہوتی ہے تو وہ دے آر ویری ہیپی. جی ٹھیک ہے. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ خوش نہیں ہیں اپنے آپ سے, تو اس کام کرنے کا, اس زندگی کا مقصد کوئی نہیں رہا. تو ایک پیشن ہونا چاہیے. تو وہ چیز میں نے ان لوگوں میں بہت دیکھی ہے, اور وہ مجھے بہت اچھی لگی. وہ چیز میں نے وہ سیکھی بھی ہے, میں وہ کام بھی کرتا ہوں. وہ لوگ مصروف رکھتے ہیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اپنے ایک ٹائم اسکیجول انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس کو وہ ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب انجوائمنٹ ہے وہ انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں, بٹ وہ چیزیں بہت بہتر ہیں جو پازیٹیو سائڈ پہ ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں میں نے نوٹ کیا ہے, ہمارے یہاں لوگوں کے پاس بہت زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. میرے نزدیک, میں ابھی کسی جگہ ذکر کر رہا تھا, پنکچولیٹی کی جو ڈیفینیشن ہے دیٹ از رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم. ہم لوگ اگر اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. چلیے ڈاکٹر ساجد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آج ہم نے ٹائم لیا. بہت شکریہ صاحب آپ کا. میسج فائنلی آپ پاکستانی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, کوئی دینا چاہیں کامیابی کے لیے, چین کے ساتھ کولیبریشن کو انہینس کرنے کے لیے, کیا سجیشن جو ہے اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور چائنا کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, خواہ وہ انڈیویجول لیول پہ ہیں, کارپوریٹ لیول پہ ہیں, یا گورنمنٹ لیول پہ ہیں, جو بھی پروجیکٹس ہیں ہم ان کو جتنا میکسیمم جلدی کمپلیٹ کرنے میں بہتر ہے. گورنمنٹ لیول کے پروجیکٹس تھوڑے بڑے لیول پہ ہوتے ہیں, وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو چھوٹے لیول پہ ہم جو ٹرانزیکشنز, بزنس انٹرپرینیورس ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں, اس کو جتنی جلدی کر سکے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان یہ دوستی کا جو رشتہ ہے یہ مزید مستحکم ہوگا. اور اسی طرح جو بھی ہم پاکستان چائنا پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پہ کام کرتے ہیں, میری وقتاً فوقتاً ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. میں نے وہی کہتا ہوں کہ یار پہلے جو پڑھائی پہ آپ فوکس کریں, آپ کوئی اور ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کی جو لیگل اس میں نہیں آتی اینٹیٹیز میں, آپ جسٹ ڈونٹ گو ہیڈ. باقی آپ پڑھائی مکمل کریں, دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز ان کے لیے موجود ہیں. اور ہمارے پاکستانی ماشاء اللہ الحمدللہ بڑے اچھے سیٹ اپس میں کام کر رہے ہیں, ملٹی نیشنلس میں جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اس چیز مطلب یہ سب سے بڑا پیغام ہے دونوں پاکستانیوں کے لیے, خاص طور پہ جو چائنا جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور باقی جہاں تک بات ہے پاک چائنا دوستی کی, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جی اللہ کرے ہمارا یہ سی پیک جو ہے جتنی جلدی آگے پروان چڑھ سکے, بہت فائدہ ہے, اور یہ دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. تو آخر میں بس میں یہی کہوں گا جی کہ پاک چائنا دوستی زندہ باد, لانگ لیو پاکستان زندہ باد جی, اینڈ پا چن یوئی ون سوئے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی, بہت زبردست ڈسکشن رہی, ڈبیٹ رہی آپ کے ساتھ, چین کے حوالے سے, پاک چین دوستی کے حوالے سے, اور چین کی کامیابیوں کے حوالے سے. آپ بڑی زبردست فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, 20 سال آپ نے زندگی کا ایک اپنا سہانا جو ٹائم تھا, ایک پیک ٹائم تھا, وہ گزارا چائنا میں. اور ہماری یہ خواہش ہے, ہم دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے کہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے جو ہے وہ کامیابیاں لے کر آئے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی, آپ کا بڑی زبردست گفتگو رہی آپ کے ساتھ, اور آپ کے 20 سالہ جو سفر ہے اس کے حوالے سے, آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اور آپ کی اچیومنٹس ان کو آج ہم نے ڈسکور کیا.
تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. تو جناب ناظرین آج کی ہماری ڈبیٹ رہی جی ڈاکٹر ساجد خورشید صاحب سے, جنہوں نے زندگی کا پیک ٹائم گزشتہ 20 سال چین میں گزارے اور بڑی زبردست ان کی کنٹریبیوشنز رہیں چینی سوسائٹی میں بھی اور پاک چین تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی اس گفتگو سے بڑی میننگ فل جو نتائج ہیں اور جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ آپ کے لیے سامنے آئے گی, اور ہماری بھی یہ کوشش رہے گی کہ اسی طرح پاک چین تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے جن شخصیات نے زبردست کردار ادا کیا ہے ان کو ہم اپنے آنے والے جو براڈ کاسٹ ہیں, جو پروگرامز ہیں, ان میں انوائٹ کرتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.